رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام نے تمام پریشانیوں سے نجات پانے کا وظیفہ پوچھا۔ یا رسول اللہ، اگر پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جائیں تو ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے جان چھڑانے کا کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی دعا بتا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جائے، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جائے، اگر تم پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، فرمایا میں تمہیں 3 وظیفے دے رہا ہوں، میں تمہیں 3 دعائیں دے رہا ہوں۔ فرمایا ان 3 دعاؤں کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، یہ 3 دعائیں زبانی یاد کر لینا۔ جب بھی دعا مانگو ان 3 وظیفوں کے ساتھ دعا مانگو، تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی، تمہاری ہر ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ 3 وظیفے، 3 دعائیں کون کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا نمبر 1، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالم ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا جب تم پریشانیوں کی دلدل میں پھنسنے لگو، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسنے لگو، جب تم ان تمام پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہو تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا، تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی، تمہاری ہر ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں سے دور کر دیتا ہے، مصیبتوں سے دور کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، کبھی بھی باہر نہ نکلتے اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی بڑی کمال کی دعا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، اتنی بڑی آزمائش کو دور کر دیا، اتنی بڑی مصیبت کو دور کر دیا۔ جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے نا، ایک تو وہ کہتا ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یہ جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ دوسرا جملہ وہ کہتا ہے اپنی عاجزی پیش کرتے ہوئے کہتا ہے میرے مالک یقیناً میں ہی ظالم، میں ہی خطا کار، مالک میں بندہ ہوں، میرا کام ہے گناہ کرنا، میں بندہ ہوں، میرا کام ہے خطا کرنا، تیرا کام ہے معاف کرنا۔ دوسری دعا، دوسرا وظیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو میرے نبی ان الفاظوں کے ذریعے اپنے رب کو پکارتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہر چیز کو تھامنے والے رب، میں تیری رحمت کے ذریعے تیری مدد کا سوالی ہوں، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد طلب کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا، فوراً پریشانی دور ہو جاتی۔ تیسرا وظیفہ، تیسری دعا بتانے سے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اسے کسی بیماری کی وجہ سے دورہ پڑتا تھا، جب اسے دورہ پڑتا تو اس کی سانس بند ہو جاتی، بند تو نہیں ہوتی تھی، دیکھنے والوں کو لگتا کہ اس کی سانس بند ہو گئی ہے، روح نکل گئی ہے، اللہ والا مر گیا ہے۔ کافی عرصہ اس طرح ہوتا رہا، ایک دن اسے دورہ پڑا، کچھ اس طرح کا خطرناک دورہ پڑا۔ حکیم آئے، طبیب آئے، انہوں نے نبض چیک کی، انہوں نے کہا کہ بابا جی انتقال کر گئے ہیں، بابا جی مر گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بابا جی کو غسل دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھایا گیا، اس کی تدفین کی گئی، اسے مٹی کے سپرد کرنے کے بعد لوگ گھر آ گئے، پیچھے ایک بار پھر سے اس کی سانس بحال ہوئی، ایک بار پھر سے اس کی روح بحال ہوئی۔ بابا جی قبر کے اندر، مٹی کے اندر ہیں، اس نے آنکھ کھولی، خود کو قبر میں پایا، مٹی میں پایا۔ جان گئے کہ لوگوں نے
یہ یقین کیا ہوگا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن میں مرا نہیں تھا، مجھے تو ویسے دورہ پڑتا تھا اور میری سانس بند نہیں ہوتی تھی۔ دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ اس کی سانس بند ہو گئی، ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب اس نے کیا کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ان 3 دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیا، ان 3 وظیفوں کو دہرانا شروع کر دیا۔ نمبر 1، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تیسرا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سبحان اللہ، کہتا ہے ادھر سے میں نے یہ 3 دعائیں پڑھنا شروع کی، ادھر سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میری قبر کھود رہا ہے، میری قبر سے میرے اوپر سے مٹی ہٹا رہا ہے۔ میں یہ 3 جملے، یہ 3 وظیفے پڑھتا چلا جا رہا ہوں، وہ مٹی ہٹاتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دم اس قبر کھودنے والے نے اندر ہاتھ ڈالا، میرے کفن پر اس کا ہاتھ آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دراصل وہ کفن چور تھا، کفن چرانے آتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کفن تجھے دیتا ہوں، کپڑے دیتا ہوں، مجھے باہر نکال۔ اب ان 3 دعاؤں نے مجھے قبر سے آزادی دے دی۔ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کفن چور کو بھیجا، جا اس کی قبر کھود اور میرے نبی کی بتائی گئی ان 3 دعاؤں کے صدقے سے باہر نکال۔ اب یہ شخص باہر نکلا، ساری زندگی لوگوں کو یہی درس دیتا رہا، لوگوں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی کوئی برا وقت آئے تو کسی نمبردار کی چوکھٹ پہ نہ جانا، اور یہی تمہارے مسئلے حل کریں گے جو خود مسئلوں میں الجھے ہوئے۔ فرمایا جب بھی پریشانی آئے، برا وقت آئے، تم کسی مصیبت میں پھنسنے لگو تو فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، یہ آگ کبھی بھی گلزار نہ بنتی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی دعا نہ پڑھتے۔ یہ نبی کا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ دیکھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل جیسی دعا نے، اس وظیفے نے اتنی بڑی آزمائش کو دور کر دیا، مصیبت کو دور کر دیا۔ تو فرمایا تمہاری زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، جب تم دیکھو کہ مصیبتوں نے، بیماریوں نے تمہارے گھر کو جکڑ رکھا ہے اور تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے رہا، تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو فرمایا ان 3 وظیفوں کے ذریعے تم اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں ان 3 دعاؤں کے ذریعے اللہ سے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں ہر ایک دعا کرنے سے پہلے یہ 3 جملے، 3 وظیفے دہرانے کی توفیق عطا فرما۔